حالات حاضرہ کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. جب ہم اپنی ریاست تو نہیں اب یونین ٹیریٹری پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جموں کشمیر پہ تو اعلانات ہو رہے ہیں, پیکیجز کی بات ہو رہی ہے, نئے قانون اپنائے جا رہے ہیں اور ایل جی جو ہیں وہ پبلک کے بیچ نظر آ رہے ہیں. یہ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہاں سے بیک ٹو ولیج چل رہا ہے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. پنچایت الیکشن کی بات ہو رہی ہے لیکن اسمبلی الیکشن کی ابھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو سیاسی منظرنامہ کیا ہے آج کا اور ترقیاتی منظرنامہ کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں دو صحافی موجود ہیں اور یہاں پیرزادہ عاشق بیٹھے ہیں میری بائیں جانب, سرکردہ صحافی ہیں, اور اس کے ساتھ ہندو کے یہاں چیف ہیں, بیورو چیف شیخ قیوم صاحب ہیں, IANS کے بیورو چیف ہیں اور بہت سینئر صحافی ہیں اور ایک طائرانہ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ. تو آپ دونوں سے بات کریں گے اسی حوالے سے. تو تھوڑی سی پہلے ترقیاتی منظرنامے کی بات کریں گے, پھر سیاست پہ بھی آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پچھلے سال اگست کے بعد بات ہوئی کہ اب ترقی ہوگی, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں ترقی میں, تو کیسے منظرنامہ بدلا ہے؟ کچھ چینجز آپ کو دکھتے ہیں؟ نہیں, پہلے جو تھا, جو گورنر صاحب تھے منوج سنہا سے پہلے, جی, کیونکہ وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بیوروکریٹک تھا, جی, تو وہ ان کے کام کاج میں بھی ریفلیکٹ ہوا. منوج سنہا صاحب خود ایک سیاستدان ہیں, مختلف جو یونین منسٹر بھی کام کیا ہے, تو ان کو یہ پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر جانا اور ان کے جو شکایتیں ہیں ان کو سننا اور ان کا ادالہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, ہر ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ان اینڈنگ پروسیس ہے. بالکل ہے. آپ سڑک بنائیں گے, وہ بولیں گے اب ہمیں سڑک پہ ایک ہاسپٹل چاہیے, ہاسپٹل بنائیں گے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے لوگوں کی سنوائی. بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا بہت لمبا جہاں پہ لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. لوگ ایک تو ڈیولپمنٹ کو لے کر پریشان تھے اور دوسرا کرپشن کو لے کر. اب کوئی ہے جو لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہے, جو اگر کوئی کرپشن کی بات ہے وہ کر رہا ہے. اگر کسی کو اور کوئی شکایت ہے, اگر آپ دیکھیں گے منوج سنہا صاحب چاہے وہ بوٹ مین ہیں ان سے ملے, چاہے کوئی آرٹسٹ ہیں ان سے ملے, جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز مارے گئے ان کے گھر پہ گئے. ریسنٹلی جو چیف ان کے تھے BDC چیف جو تھے ان کے بھوپندر سنگھ, ان کے گھر پہ گئے, ان سے بات کی, تو ایٹ لیسٹ وہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کی جو بیچ میں ایک ہو گیا تھا ایبسنس آف لسننگ ٹو گریوانسز, اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. قیوم صاحب, عاشق صاحب نے کہا کہ وہ بیچ میں نظر آ رہے ہیں تو لوگوں تک قریب آ رہے ہیں. ادھر سے پنچایت کے ایک الیکشن ہو چکے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نمائندے ہیں لوگوں کے, تو کیا ان سے کچھ ریڈریسل نہیں ہوا؟ پہلے میں ایک بات کہتا صاحب کلیئر کر دوں, دنیا کی بدترین جمہوریت دنیا کی بہترین بیوروکریسی سے اچھی ہے. صحیح. سو یو کین ہیو نو بیوروکریسی جو آلٹرنیٹو بن سکتا ہے جمہوریت, نہیں بن سکتا. منوج سنہا صاحب ہیں یا اس سے پہلے والے صاحب تھے, ان سے پہلے والے. آبجیکٹو آف دی لیفٹیننٹ گورنر از ٹو سی دیٹ اے پولیٹیکل پروسیس اسٹارٹس اور گورنمنٹ پاور ٹرانزٹ ہو جائے سموتھلی ٹو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. سو اسی ضمن میں کام کرنا ہے لیفٹیننٹ گورنر نے, اسی ضمن میں کام کرنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو. تو الیکشنز آر سم تھنگ وچ کین ناٹ بی اوائڈیڈ. تو ان کا لوگوں سے ملنا, ان کا لوگوں کے بیچ میں دکھنا, ان کا ریڈریسل کرنا, یہ ایک پروسیس ہونا چاہیے ٹوورڈس the larger process that power has to be handed over to people. قیوم صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سڈنلی جو ہمارے سیاستدان تھے جو غائب تھے سین سے, وہ بھی ویزیبل ہو رہے ہیں نا, جو ہماری فرنٹ لائن پارٹیز ہیں ان کے سیاستدان. دیکھیں, پہلے تو وہ لگ بھگ ایک سال بند تھے, اس کے بعد وہ چھوٹے تو دم سنبھالنے میں ٹائم لگتا ہے. تو دم سنبھالنے کے بعد اب ان کو لگ رہا ہے شاید ہم اب سر اٹھا سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں ابھی وہ ہوا نہیں بنی ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ ایک جینوین پولیٹیکل پروسیس یہاں سٹارٹ ہوئی ہے. اب پنچایت کا الیکشن کر رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے کیا تھا. تو پنچایت کے الیکشن کے بارے میں میرا بہت مختلف نظریہ ہے. نارملی ہم کہتے ہیں ڈیولیوشن آف پاور ٹو دا گراس روٹس, بالکل, مگر میں نے جو پنچایتوں میں ہوتے دیکھا ہے, I don't think development is happening in the real sense. اب دیکھیں, آپ نے چیئرمین بنا دیا, آپ نے سرپنچ صاحب بنا دیے, وہ گاؤں کے کام لمیٹڈ حد تک اپنے رشتہ داروں کو دے کے اپنی کر کے, دس از دا فیکٹ, یو کین آسک اینی باڈی. تو نظر ان پہ رکھنی ہے کن کو, بیوروکریٹس کو, گورنمنٹ کو, مگر گورنمنٹ اتنی کوآپریٹو ہے ٹوورڈس دی پنچایت سسٹم
کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، اس میں ایک اور بات ہے پیرزادہ عاشق، آپ سے بات کریں گے کہ جیسے ان نے کہا کہ پنچایت میں ان کو پاور مل گیا لیکن لمیٹڈ ہے پاور. جیسے قیوم صاحب نے کہا وہ تھوڑا اوپر جائے گا تو اصلی فیصلہ ہوگا، اوپر کوئی ہے نہیں، ویکیوم ہے، بالکل پولیٹیکل ویکیوم. نہیں، اس میں بھی جو قیوم صاحب نے صحیح فرمایا کہ جو پنچایتوں میں ہو رہا ہے شاید وہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ پنچایتوں میں ہوگا، لیکن اگر آپ نظر دہرائے جب الیکشن ہوئے تھے تب جتنی بھی بڑی یہاں کی ریجنل پارٹیز تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، مگر پراکسی کینڈیڈیٹ رکھے نہیں، بہت کم جگہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فیئر الیکشن نہیں ہوا. اگر فیئر الیکشن ہوتا تو اگر آپ میونسپلٹی کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی جو نیشنل کانفرنس ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا. پورا وقت میونسپلٹی کا نو کانفیڈنس موشن میں چلا گیا. جو میئر صاحب ہیں انہوں نے 2 سال میں 3 بار یا 4 بار آپ نو کانفیڈنس موشن موو کرتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کارپوریشن فنکشن نارملی نہیں کر رہی ہے. اسی طرح ابھی ڈپٹی میئر بھی نہیں ہے، اس کو بھی ریپلیس کیا. اور مجھے لگتا ہے تقریباً اگلے 6 مہینے کے لیے ایس ایم سی کے لیے کوئی میئر نہیں ہوگا. یا ایک اور بات ڈیلے ہو گئے ہیں. عاشق صاحب ایک اور بات ہے کہ جن نے پنچایت الیکشن لڑا وہ گرین ہارنز تھے جی، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کسی طرح کے پالیٹکس کا، اور عوام کی امیدیں کیا ہوتی ہیں، ان سے کیا کرنا. ہمارے پاس کوئی بھی میدان میں اتر گیا. جی، فگرز بھی ہمارے پاس تقریباً 10,000 کے آس پاس جو پنچ سرپنچ تھے وہ انکنٹسٹڈ انہوں نے جیتا. جی، ابھی بھی 10,000 یا 12,000 سیٹس ایسے ہیں جہاں پہ کسی نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، جن کا اب الیکشن جو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک ویکنسی ہوتی ہے کہ کوئی مارا گیا، کسی نے استعفیٰ دیا، لیکن یہاں پہ ویکنسیز یہ ہیں جہاں پہ کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں تھا، ایک ہی تھا، تو ایک کوئی بھی نہیں تھا، ہاں جو ہوا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہوا وہاں پہ الیکشن. تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. 2 چیزیں ہیں پولیٹیکل ویکیوم میں. سینس آف ٹرسٹ دیٹ نیو ڈیلی ہیز ٹو بلڈ. دیکھیے الیکشن ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے نارملسی کے لیے. کشمیر میں یو ہیو ٹو کیپ الیکشنز اوے فرام دس اسٹیٹمنٹ آف نارملسی اینڈ دا لارجر پولیٹیکل تھنگ. جی، جب بھی آپ یہ 2 چیزوں کو مکس کرتے ہیں جو پرپز ہے الیکشن کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو قیوم صاحب پنچایت الیکشن پارٹی کے بغیر ہوئے جیسے ان نے کہا، پھر بہت سے ہمیں بھی پتا ہے بہت کم پراکسی کینڈیڈیٹ اٹھے، کم ووٹوں والے جیت گئے، نئے لوگ آئے، کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا، لیکن کہا کہ یہ جو ہے یہ سٹارٹ ہے پولیٹیکل پروسیس کا. اس میں کوئی شک نہیں، پولیٹیکل پروسیس کا سٹارٹ ہے، مگر ہم نے دیکھنا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس جو پیپل پارٹیسپیٹیو نہیں ہو وہ سیلف ڈیفیٹنگ ہو جاتی. بالکل، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے زیحس، کتنے پڑھے لکھے، کتنے عزت دار آدمی آپ کی ان الیکشنز میں اٹھے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے پنچایت میں صاحبان ہیں یا ان کے چیئرمین ہیں یا سرپنچ صاحب ہیں وہ عزت دار نہیں ہیں. میرا مطلب ہے پیپل ور ریلیکٹنٹ ٹو جوائن دیٹ پروسیس. اسی لیے جو بورا ابھی عاشق صاحب نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ انکنٹسٹڈ الیکٹ ہو گئے. اور دوسری اب دیکھیے آج کا عالمیہ یہ ہے، ہم نے ان کو سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے اس وقت. صحیح بات. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام نہیں کر پائیں گے، کیسے کر پائیں گے؟ کر بھی نہیں پائیں گے، اور کر مشکل ہو رہی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ you cannot have the cart before the horse. تو نئے پنچایت الیکشن یہاں پہ ایک میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. شوپیاں ایک جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ کشمیر میں، وہاں بہت ساری سیٹوں پہ پنڈت انہوں نے جیتا تھا. جی، کینڈیڈیٹس وہ صرف الیکشن کے جو جیتنے اس کے بعد ایک بار آئے ہیں اور پھر جموں چلے گئے. حالات یہاں پہ سازگار بھی نہیں تھے، ابھی تک نہیں آئے. بالکل. تو ایسے لوگوں کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. وہ یہ بھی صحیح ہے کہ بہت کم ووٹ پڑے تو کوئی بھی جیت سکتا ہے، گھر کے ساتھ نے ووٹ دیا تو کوئی جیت گیا، یہ ہو سکتا ہے پروسیس. لیکن اگر ہم بگر پکچر دیکھیں گے، اگر ہم اسمبلی الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کو کیا سینیریو لگتا ہے؟ اس میں دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ ہیں مین، جیسے نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، پیپلز کانفرنس ہے، انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہے، اور کانگریس ہے. عمر صاحب نے کہا جو نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک یہ یونین ٹیریٹری. جی وہی پوچھنا تھا میں نے. صحیح بات ہے. اسی طرح پی ڈی پی کے جو جنرل سیکرٹری ہے ہانجورا صاحب، انہوں نے کہا جب تک محبوبہ جی نہیں چھوٹیں گی میں الیکشن نہیں لڑوں گا. تو سب کے شرائط ہے الیکشن نہ لڑنے کے. تو یہاں پہ کیسی پارٹیسپیشن، کون پولیٹیکل پلیئرز پارٹیسپیٹ کرنے چاہیے، اٹ ڈیپینڈس on a lot many factors where Delhi has to do spade work. تو کیا قیوم صاحب ایسے میں جیسے ان نے کہا یہ جو شرطیں ہیں ان کی، یہ نہیں لڑیں گے؟ سنیں میری عادت سنیں، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ لڑیں گے ٹھیک طرح لڑیں گے، جیسے لڑے پچھلی بار بائیکاٹ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، پراکسی کینڈیڈیٹس کو اٹھاتے ہیں. مگر ان کا بھی المیہ ہے، دے آلسو نیڈ اسپیس جو دلی کو ان کو دینی پڑے گی. اور دلی بھی ریلیکٹنٹ نہیں ہے ٹو گیو دم اسٹیٹ ہوڈ کی. جب تک بات ہے مجھے لگتا ہے وہ دیں گے. ہوم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس آف ہی ٹولڈ ان دی لوک سبھا آلسو ہاؤس یہ اسٹیٹ ہوڈ ملے گا.
میرے کہنے کا یہ مطلب ہے پہلے حالات کو ٹھیک کیا جائے اس حد تک تاکہ یہ لڑ سکے, ان کو کانفیڈنس دیا. ابھی دیکھیے محبوبہ مفتی جی ابھی بند ہیں جی, تو اس کو ریلیز نہیں کریں گے اب تو پی ڈی پی کیسے لڑے؟ تو پھر ایک بات یہی ہوئی نا کہ پھر تو مرکز کہہ سکتا ہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں, کیونکہ لوگ یہ چیزیں مرکز کا انٹینشن کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کنٹینیو کریں گے لیفٹنٹ گورنر رول, کیونکہ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ مرکز کا انٹینشن ہے کنٹینیو کرنا پھر تو گئی بحث پانی میں. جی, سو ہم نے یہ مان کے چلنا ہے دیٹ گورنمنٹ آف انڈیا وانٹس دی ریسٹوریشن آف اے ڈیموکریٹک پروسیس, اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو گیو اسپیس ٹو دیس. جب عمر صاحب کہتے ہیں میں تب تک نہیں لڑوں گا, اپنی جگہ بجا ہیں وہ بھی جی, مگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر الیکشن ان پہ تھوپ دیا جائے, ان کے پاس آلٹرنیٹو نہیں رہے گا, پھر تو یہ ایرریلیونٹ ہو جائیں گے, ایرریلیونٹ ہو جائیں گے. تو تھوپنے کی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ ولنگلی اینڈ ہیپیلی دے مسٹ پارٹیسپیٹ, اور اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ول ہیو ٹو, ایز عاشق صاحب نے کہا, دے ول ہیو ٹو کریٹ کنڈیشن. تو عاشق صاحب بہت سی اور جو چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں, کیا وہ جب تک مکمل نہیں ہوں گی الیکشن نہیں ہوں گے؟ بالکل, جیسے دیکھیے ڈیلیمیٹیشن چل رہی ہے, تو کانسٹیٹیوشنلی جب تک ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے فائنل نہیں ہو سکتا, الیکشن نہیں ہوں گے. ایک تو ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے. دوسرا جو جیسے اگر ہم دیکھیں جو رام مادھو تھے جنرل سیکرٹری تھے بی جے پی کے, اب نہیں ہیں, انہوں نے بھی کچھ شرائط رکھی کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کے حد یہاں تک ہے کہ وہ اسٹیٹ موڈ مانگ لیں. دیکھیں آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ قدغن نہیں لگا سکتے. جو مین سٹریم تھی جب سے الحاق ہوا ہے 47 سے, ان کا یہی موقف رہا ہے, چاہے 53 پوزیشن ہو, چاہے اسپیشل سٹیٹس ہو, چاہے سیلف رول ہو. J&K وانٹس اسپیشل سٹیٹس جو ان کے پاس تھا, تو ایٹ لیسٹ اس سیاست پہ کوئی قدغن نہیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ کوئی سیاست نہیں ہے, ڈیولپمنٹ وداؤٹ سینس آف آئیڈیالوجی کوئی پولیٹیکل پارٹی رن نہیں کر سکتی, میونسپلٹی نہیں. دیکھیے ڈیولپمنٹ تو ایک نارمل پروسیس ہے جو ہوتا رہے گا اور چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی ہے صرف ایک تنظیم کر رہی ہے, وہ ہے بی جے پی. جی, دیکھیے یو ہیو ٹو گیو ایکول فیل ٹو ایوری ادر پارٹی ٹو سے واٹ دے وانٹ ٹو سے, ٹو گیلونائز سپورٹ فار دیئر جینوئن ڈیمانڈس. وہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی خوف ہے مین اسٹریم میں کہ اگر ہم کچھ بولیں گے ہمیں ہاؤس اریسٹ کر دیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پبلک میں آنے سے کترا رہے ہیں کہ پبلک میں ہم لے کے کیا جائیں گے؟ ہم نے جی بالکل آج میں ابھی عاشق صاحب کی بات کاٹ کے کہوں گا 70-72 سال ہم نے بولا کہ جو یہاں کی اٹانومی ہے, جو یہاں کا اسپیشل اسٹیٹس ہے, اس کو ہم اور مضبوط کریں گے. جی, اور 72 سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہ بھی چلا گیا. جی, سو ان کا بھی ایک المیہ ہے, یہ کیا لے کے جائیں گے رائٹ. مگر اگر یہ اس چیز کو پری کنڈیشن بنا کے چلتے ہیں کہ پہلے 370 اور 35 دے دو, پھر کچھ نہیں ہونا. دیکھیں ہم نے کہا 53 کہہ رہے تھے, بہرحال 53 کی پوزیشن دے دو. 53 کی پوزیشن مانگتے ہوئے بھی نیشنل کانفرنس تو پارٹیسپیٹ کرتی رہی نا. بالکل کرتی. سو دس ڈیمانڈ کین کنٹینیو, the ball is in the Supreme Court of India. اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ڈو ناٹ نیڈ ٹو گیو اپ دیئر ڈیمانڈ for participation. If they make it a precondition, it may be very difficult for Delhi. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پری کنڈیشن بناتے ہیں عاشق صاحب کہ اس کے بغیر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ بیک فائر کرے گا پارٹیز پہ. جیسے پنچایت الیکشن میں ہوا, ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے لوگ سامنے آئے, کنہوں نے جیتا. بالکل ایک کینڈیڈیٹ 3 سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہا تھا میونسپلٹی میں. اچھا عاشق صاحب اگر ویسا ہوتا ہے وہ بھی جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا وہ پولیٹیکل پارٹیز جو بائیکاٹ کریں گے یا دور رہیں گے ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سین سے ہٹ گئے جی تو پھر وہ میموری میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پبلک کی بھی. مجھے لگتا ہے کہ ریجنل پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ دور رہے الیکشن سے, لیکن ان کے کچھ جینوئن شرائط ہیں. بالکل دیکھیں یو ٹی میں آپ الیکشن لڑیں گے, آپ کا جو چیف منسٹر ہوگا وہ میئر سے بھی نیچے 15th رینک پہ آتا ہے پروٹوکول کے, پاورلیس ہے, کوئی لیجسلیٹ نہیں کر سکتا. وہ کسی کانسٹیبل کو کشمیر میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا. جب آپ اس کے پار چھین لیتے ہیں ایز اے چیف منسٹر, ہی ول بی اے پاورلیس ہیڈ. صحیح ہے. تو ان کی یہ ڈیمانڈ جینوئن ہے کہ جب تک آپ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو ریسٹور نہیں کریں گے, جب تک آپ لوگوں کو یہ بولیں گے کہ آپ لیجسلیٹ پھر سے کر سکتے ہیں جیسے ہم کرتے تھے 5 اگست سے پہلے, تب تک الیکشن نہیں ہوگا. دوسرا چیز جو قیوم صاحب کل ہوا کہ جو پیپلز کانفرنس چیف ہے سجاد لون صاحب, انہوں نے کہا کہ گپکار ڈکلیریشن جو ہے اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ شاید اشارہ تھا کہ اگر آگے کوئی بھی الیکشن ہو یا کچھ بھی ہو, سو ڈیسیژن ول بی ٹیکن جوائنٹلی. مگر ایک اور بات بھی ہے نا قیوم صاحب, جب یہ ڈکلیریشن کرتے ہیں تو وہ فار دا سیک آف ڈکلیریشن ہوتی ہے, لیکن اکٹھے کبھی نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو پھر پاور کی لڑائی نہیں نہ رہی, وہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے وہ شیر اور بکرا ایک ہی گھاٹ پہ تھوڑی پانی پیے گا. پولیٹیکل ڈفرنس ان کی ہیں, مگر یہ ان کی مشترکہ بقا کا مسئلہ ہے.
جو گپکار ڈکلیریشن ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وی آر آل بنڈلڈ ایز ون. جی جی یہاں پہ میں تھوڑا کریکٹ کرنا چاہوں گا. شیر اور بکرے دوستی نہیں کر سکتے, لیکن اگر ڈائنوسارس آ جائے تو شاید یہ دوستی کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ریچ ٹو دیٹ اسٹیج کہ وی آر فیسنگ اے ڈائنوسار. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے, اسی لیے وہ پرابلم یہ ہے کہ ڈائنوسار جس پیریڈ میں اس میں شیر اور بکرے ہیں نہیں, تو وہ جراسک پیریڈ ہے. اچھا اب ایک اور چیز پہ ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھیے آج کل بیک ٹو ولیج چل رہا ہے, باقی کام چل رہا ہے, کیا ترقیاتی کام یا جو لوگوں کی سنوائی تھی وہ ایل جی کے تھرو ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی. دیکھیے جو موجودہ ایل جی ہے اس پہ آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہی از ناٹ ایکسیسیبل. یہ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں, بیک ٹو ولیج میں بھی یہ بہت گاؤں میں خود گئے ہیں, وہاں بات کی ہے, انٹریکشن کی ہے, اور سیکیورٹی کو اوور لک کر کے, بالکل اپنی سیکیورٹی کو اوور لک. مگر گورنر صاحب ایک فرد واحد ہے نا, تو یہ نعم البدل نہیں ہو سکتا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ. بالکل. اس میں ایک اور بات ہے عاشق صاحب آپ سے کہیں گے کہ جو ہماری ساری اسٹیٹ ہے وہ پچھلے سال 2 سال سے اب بیوروکریٹس چلا رہے ہیں. بالکل. لیکن بیوروکریٹس کے پاس وہ ویژن نہیں ہوتا ہے. پولیٹیشین کو ہم کتنا کرٹیسائز کریں جو پولیٹیشین کے پاس ہوتا ہے, صحیح, تو وہ پبلک محسوس کر رہی ہے. جیسے قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیر از ویکیوم آف پولیٹیشینز ان کشمیر. لوگوں کو لگتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. گورنر صاحب پلوامہ گئے, وولٹائل ہے. کلگام گئے, وولٹائل ہے. وہاں پہ اسپیچیں دی, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے بیک ٹو ولیج کیا, کہا کہ 3 یا 5 دن جو سنوائی ہوگی. لیکن ایک ایم ایل اے ہمیشہ اپنی ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں رہتا ہے, چھوڑتی نہیں, اور ایک ہائرارکی ہوتی ہے. اگر ایم ایل اے نہیں سنے گا تو جو اس کا پارٹی ہیڈ ہے وہ سنے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کشمیر میں 2 چیزیں, ایک تو ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, دوسرا ہے کہ کوئی سنے, بات سنے. وہ ختم ہو گیا. جو سننے والا تھا وہ آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے کہ 4 بیوروکریٹ 4 دن کسی گاؤں میں جائیں گے. میں نے بہت ساری بیوروکریٹس کے ٹویٹ دیکھے کہ ہم مچھل میں ہیں, او یہ تو بہت زبردست جگہ ہے. تو مجھے اٹ فیلز کہ ہاں دے ہیو نیور بین ٹو مچھل. تو یہ کہنا کہ جیسے مچھل والا جو لوکل ایم ایل اے ہوگا وہ بہتر جانتا ہوگا کہ ریکوائرمنٹ بھی کیا ہے. ہی نیڈس ناٹ ٹو بی اپرائزڈ اباؤٹ دی ریکوائرمنٹ. دیکھیے اس معاملے سے لگتا ہے نا فار دیم اٹ ہز بیکم اے سائٹ سیئنگ ایکسرسائز. تو یہ پیپل پارٹیسپیٹ ان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی نہیں کی, اور ان کے بیچاروں کے بس میں بھی نہیں ہے. دیکھیے اب ایک دفعہ مسجد چلے گئے, اس کے بعد کیا وہاں سے فوٹوگرافی لے کے آئیں گے نا. پبلک کی ڈیمانڈ کا کیسے, دیکھیے جو بیک ٹو ولیج 1 جو تھا نا, میں ابھی بھی آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں. اس کی جتنے بھی وہاں ہوئے وہ کام ابھی بھی پینڈنگ ہے. اچھا میں کہوں گا کہ کیا 2 میں زیادہ امید ہے, کیونکہ گورنر دیکھیے میری سب سے بڑی امید 2 سے یہ بندی ہے کہ 1 کا ہی کر لیں. 1 میں جو مسائل ہوئے ہیں انہیں کو ابھی ہمارا 3 چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں زیادہ امید ہے. مجھے لگتا ہے کہ دا پازیٹیو تھنگ از کہ ایک انٹرفیس ہے, آنسریبلٹی ہے. ہاں آنسریبلٹی اور انٹرفیس ہے لوگوں کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اٹ کی ناٹ ریپلیس اے پولیٹیکل کلاس. صحیح بات ہے, پولیٹیکل کلاس ریپلیس نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اب گورنر کی ویزیبلٹی ہے. باقی آپ کہتے ہیں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تب تک الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں, تو ہم کو اس کے ساتھ نباہ کرنی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو اکنامک پرابلمز ہیں ہماری, جو اکنامک ایشوز ہیں ہمارے, جن کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب ایک پیکیج بھی کوئی آیا تھا تو کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, کچھ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ ڈیولپمنٹ کا صرف سڑک اور پل بنانا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کو اوپر اٹھانا. وہ کیسے اٹھے گی, اس کا کیا کریں گے؟ اس میں دیکھیے 40,000 ہمارا 40,000 کروڑ لاس ہوا ہے جو KCCI کے فگرز ہیں, اور اس سے زیادہ بھی ہوں گے. جاب لاسز ہے اس میں. ایک تو کووڈ تھوڑا جب تک سبسائڈ نہیں ہوگا جاب لاسز کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پہ آرٹیزنز ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, چاہے ڈائریکٹ فنڈنگ کو لے کر یا ان کو جیسے مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے نا نہیں, جیسے کرسمس آتا ہے دسمبر میں, اس کی جو آرڈرز پلیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مئی اپریل میں, جو ایکسپورٹ یورپ کے لیے, تو ان کے آرڈرز پلیس ہوتے ہیں مئی جون میں, جولائی میں بھی. اگر آج سرکار چاہے وہ ابھی بھی آرڈرز لا سکتی ہے, تو اس میں ایک انٹرفیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا مارکیٹ آلریڈی تھا اس تک کیسے پہنچا جائے. اسی طرح آپ کا فروٹ انڈسٹری یا ٹیکن کیئر آف, آپ کو پتا ہے کہ دونوں, ایک تو مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہے, سب سے بڑا ہارٹیکلچر, جی تو کہیں کہیں پہ اچھا کرے. لیکن ٹوریزم ہمارا جو ہے وہ باہر نہیں آ رہا ہے, جو وائٹ ایلیفنٹ ہی رہا عمر بھر ہمارا. ہم انویسٹ کرتے گئے, کبھی آیا نہیں. ٹوریزم کا پرابلم اب یہ ہے کہ گلوبلی ٹوریزم شٹ ہے فی الحال تو ہے ہی. تو اس وقت ہم یہ کرب نہیں کر سکتے کہ ہمارے ٹوریزم کا کیا ہوگا. مگر ہو سکتا ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو امپروو یور انفراسٹرکچر,
کیونکہ ہمارے ٹورسٹ پلیسز ہے ڈسمل ہے اس وقت. اگر آپ کہیں جائیں گے نا وہاں جو آپ کو ہٹس ملیں گے ایک تو بہت زیادہ کاسٹ ہے, صوفے پہ بازو رکھے نیچے کرسی پہ بیٹھتے ہو ٹانگ ہی نہیں, ڈسمل ہے ٹوٹلی کنڈیشن. انفراسٹرکچر پہ اگر سرکار پیسے خرچے تاکہ جب ٹورسٹ آئے ہی ہیز بیٹر فیسلٹی ٹو اویل, جیسے انٹرنیٹ کیوسک ہمارے پاس وہی بات ہے کہ چاہے گلمرگ ہو چاہے پہلگام ہو پراپر بالکل آپ کے پاس ڈفرینٹ رینج کے گیسٹ ہاؤسز نہیں ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ صاف ستھرے یا سڑکیں بھی جو بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں بیسک انفراسٹرکچر جو گورنمنٹ کا اپنا انفراسٹرکچر ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے, کام تو کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر پہ یہ کام کر رہے ہیں اس وقت, میرا جو جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے, دے آر ورکنگ, بٹ جو پیس اس میں ہونی چاہیے وہ بہت مشکل ہے لانا ان دا ٹائپ آف ریسیشن دیٹ وی آر فیسنگ. اگر آپ کو یہ جیسے عاشق صاحب نے کہا یہ پیریڈ نکل گیا, چلیے مان لیا, میری عرض سنیں, لیکن اپریل سے شروع ہوگا نا نیا پیریڈ, تب تک ہم تیار ہوں. میری عرض سنیں, 2 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ اسٹیٹ کے پاس اکتوبر کی سیلری نہیں ہے اپنے ملازموں کے لیے. is a phenomena which you have to face. Right. Government of India is the same problems. مطلب سارا ملک ہی اس وقت دنیا ہی بیسیکلی سیم کووڈ کی وجہ سے. سو ان پیسہ جتنا بھی ہے اٹ از ٹو بی پراپرلی یوٹیلائز. رائٹ. اب ہم کہیں گے کہ انفراسٹرکچر ویسا ڈیولپ ہوگا جو پچھلے 70 سال میں نہیں ہوا, ناٹ پاسبل ان دا گیون سیناریو. ہینڈ ہولڈنگ از دا تھنگ, دے شوڈ ہینڈ ہولڈ آف ہوٹلیئرز آلسو, ٹرانسپورٹرز آلسو, آرٹیزنز آلسو, سب کا ہینڈ ہولڈنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہینڈ ہولڈنگ کے لیے یو ڈونٹ, اس میں کوئی اربوں روپے کی ضرورت نہیں. انٹرسٹ ریلیف سے یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. نہیں وہی میں کہنے والا تھا آپ کو کہ جب ہم پیسہ کسی کو دیتے ہیں, مراد دیتے ہیں, وہ سولوشن نہیں ہے. بالکل سولوشن ہے اس کے لیے سچویشن بنائی جائے کہ جس میں وہ خود کمائے. بالکل. یو ہیو ٹو ورک آؤٹ اے ورکیبل فارمولا جس میں اگر آپ ریلیف بھی دیتے ہیں انٹرسٹ کا, لیکن ان سے پوچھتے ہیں آپ کیسے باؤنس بیک کریں گے. صحیح ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلیف دیتے جاتے ہیں 2008 سے بڑھتی جاتی ہے اور وہ ڈیٹ ٹریپ میں آ جاتی ہے. ایسا بھی سبونشن انٹرسٹ سبونشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیٹ ٹریپ میں. دیکھیے میں کلیئر کہہ دیتا ہوں, آئی ول کلیئر دس. جو کہہ رہے ہیں عاشق صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی ریزرو بینک کی ڈائریکشن ہے کہ جس بھی اکاؤنٹ میں 3 مہینے کا انسٹالمنٹ نہیں پڑے, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز این پی اے. ٹھیک ہے, پہلے ہم اس کو نان پرفارمنگ ایسٹ لیتے تھے, پروٹیسٹ کرتے تھے, واٹ ایور. یہ این پی اے نہیں لیں, مگر جو 3 مہینے کا برڈن اس پہ وہ تو نہیں اترا نا, وہ تو وہیں رہا. دیکھیں آپ عاشق صاحب کو کہہ رہے ہیں تم نے بینک کو 10,000 روپے دینے تھے, 3 مہینے میں اس پہ 2,000 انٹرسٹ چڑھتا, وہ یہ 2,000 چڑھیں گے مگر تم کو یہ نان پیئنگ ایسٹ نہیں مانا جائے گا, مگر اس کے لیے تو برڈن 12,000 کا ہو گیا. تو وہیں رہا نا, بڑھ گیا, کیپٹل وہیں رہا. وہ کیپٹل نہیں, کیپٹل پہ انٹرسٹ بھی بڑھ گیا. بالکل. تو ضرورت سٹیمولس کی ہے, ضرورت پالیسی کی ہے جو ریفلیکٹ کرے اس سٹیمولس کو. صحیح ہے کہ اگر ہم پیسہ لگا رہے ہیں امید کیا ہے, تو کیا اس امید تک کیسے پہنچیں گے. جی یہااں پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دیا انٹرسٹ, وہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا کام ختم ہوا, ہم نے ریلیف, اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ فیوچر کے لیے کچھ نہیں ہوتا. قیوم صاحب پھر یہاں وہی بات آتی ہے کہ آپ نے یہ اسٹیمولس دیا ان کو یا کچھ انپٹس دیے, اس کے بعد اگر اس کے بعد ایک ایلوکیٹڈ سرکار ہو جو اس کو چلائے آگے بڑھائے, تو وہ پین کلر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. You have to cure the disease. Right. یہ جو ہم یہ پین کلر دے رہے ہیں, انٹرسٹ سبونشن از اے پین کلر, یہ پین کلر ہی ہے نا فی الحال, تم کو ابھی قسط نہیں بھرنے ہیں, پین کلر ہے. دس از نو سولوشن ٹو مائی اکنامک پرابلم. اور مجھے اکنامک پرابلم کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک بگر تھنگس. دیکھیے ابھی KCCI کہہ رہا ہم کو جی 40,000 کروڑ کا نقصان ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرا, اس کا کیا ہوگا. یہ بھرپائی تو کسی جگہ ہونی ہے نا. نہیں صحیح بات ہے. وہ بہت سی فگرز ایسی بھی ہیں کہ ہماری فگرز ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہیں, مارکیٹ کھل گیا, سب بک رہا ہے, چل رہا ہے, اس کے بعد ہم ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. اور جہاں کنزیومر کی بات ہے, ساری چیز تو کنزیومر نہیں پے کرنی ہے, GST بھی اسی نے دینا ہے, سب کچھ اس نے دینا ہے, اس کی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں. صرف ان کی بات ہوتی ہے کہ میری انڈسٹری بیٹھ گئی, میرا یہ لاس ہوا. بالکل ہے کہ نہیں حقیقت میں. اب ہم جب سے ہم آگے بڑھتے ہیں, قیوم صاحب پروگرام کے آگے آخری مرحلے میں پہنچے ہیں ہم, تو جیسے ہم نے کہا کہ اگر سیاسی چینج آتا ہے اور اس کے بعد کوئی اسٹیمولس ملتا ہے تو کیا وہ زیادہ افیکٹو رہتا ہے. دیکھیے ابھی دیں تب دیں ایک ہی بات ہے. دیکھیے آپ ایک بیمار کو دوائی دے دیں, اس کے تیماردار آنے سے پہلے یا تیماردار آنے کے بعد فرق نہیں پڑتا, مگر کہیں سٹارٹ تو کریں نا. دیکھیے یو کین ناٹ پٹ دی کارٹ بفور دی ہارس, کہ اب انتظار کریں گے پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی تو تب ہم کریں گے. مجھے یہاں پہ تھوڑا سا پولیٹیکل گورنمنٹ پہلے آ جائے نا. نہیں, میرے اختلاف یہاں پہ یہ ہے کہ جو فگرز ابھی تک کی ہمارے پاس ہے وہ صرف پرائیویٹ اداروں کی ہے. صحیح بات. سرکار نے ابھی تک اس پہ کام بھی نہیں کیا. اگر پولیٹیکل حکومت ہوتی, ان کے پاس ذرائع ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ایگزیکٹ پیمانہ لگاتی کہ کتنا لاسز ہے, جاب لاسز کتنے ہیں اور پیسہ کتنا لاس ہوا,
اس کو لے کر وہ دلی جا سکتے ہیں. دیکھیے لیفٹیننٹ گورنر وہ کام نہیں کر سکتے. جی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ پریشر بلڈ کر سکتا ہے دلی پہ, گورنر صاحب نہیں کر سکتے. صحیح بات, وہ ان کا اپوائنٹی ہے. بالکل. وہ ان کو نہیں بول سکتا کہ آپ ہمیں یہ کر دیجئے. سو ہی کانٹ گو بیونڈ اے پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں عاشق صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرابلم یہ ہے, قیوم صاحب سے کئی بار بات بھی ہوئی ہے پہلے, کہ جب ہم یہاں سے یا ہماری انڈسٹری والے یا یہ لوگ جو کچھ لے کے جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی مؤثر ایک پلان نہیں ہوتا ہے, ایک ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا ہے. سنی سنائی وہاں سناتے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں اکانومسٹ اور انٹیلیجنٹ لوگ, وہ سنی سنائی پہ کام نہیں کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک ایشو تو رہے گا, مطلب روڈ میپ ہے ہی نہیں ہے. اسی میں کہہ رہا ہوں پرابلم میں بہت ہیں, تو آپ پرابلم میں لے کے جائیں گے تو پھر سولوشن انہی پہ رہا نا. بالکل. انہی کی مرضی کے تابع رہا. اپنے سولوشن بھی کہنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, مطلب واٹ ڈو وی وانٹ. ہم کو عمر ہو گئی کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں, اس میں بھی بولے ہم کیا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو اسپیڈ ورک آن فگرز لاسز پہ, اور ایک پولیٹیکل حکومت ہونی چاہیے. دے شوڈ کم اپ ود اے پراپر کہ ہمیں کس کس سیکٹر میں کتنا چاہیے اور کب تک چاہیے. بالکل. کیونکہ یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے کہ ایک سال تک لون دیں گے یا اسٹیمولس دیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹو باؤنس بیک پروبلی وی ول ٹیک انادر 4-5 ایئرس, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس پلان نہیں ہے, اس کی ضرورت. قیوم صاحب آخر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا مین سیاسی پروسیس کب شروع ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اللہ میاں جانتا ہے کب شروع ہوگا. کووڈ کو لے کے دیکھیے کووڈ اس میں رکاوٹ ہے, اس میں ایڈمنسٹریٹو پرابلم, سیکیورٹی پرابلم, اور اس کے بعد اب ڈیلیمیٹیشن. سیکیورٹی پرابلمز میں تو کیا الیکشن میرے حال سنیں نا. دیکھیے اس جو یہاں پہ جو حالات ہیں اس میں نہیں لگتا مجھے کہ بالکل امیڈیٹلی ہونے والا ہے. میرا جہاں تک ایک ماننا ہے ایک تجزیہ کار نگار کی حیثیت سے, اس سال کچھ نہیں ہونا. مارچ 2021 کے بعد ہی بات کریں گے, مگر مارچ 2021 تک ہمارے مسائل نہیں رک سکتے. میرا کہنے کا مطلب ان کو ہم نے ازالہ کرنا. میرا یہ ہے کہ جب تک دہلی کچھ قدم نہیں اٹھائیں گے بہت مشکل ہے پولیٹیکل پروسیس. ان کو ریپوز فیتھ کرنا یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ. دہلی ہیز ٹو ڈو لاٹ آف ٹیسٹنگ ٹو کم اپ ایز فیئر پلیئر ان دس گیم. یعنی آپ کا کہنا ہے عاشق صاحب کہ کچھ لے کے پولیٹیشین آئے گا میدان میں تو الیکشن لڑے گا. جی نہیں تو کیسے الیکشن لڑے گا؟ آپ نے قدغنیں لگائی ہے بولنے پہ, ایک پارٹی کو آپ فیئر فیلڈ دے رہے ہیں, دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں. یو ٹی میں الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. اسٹیٹ ہوڈ پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں نے سنا تھا اگست 9 کو ہوا تھا 2019 میں, انہوں نے کہا اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. 1 سال ہو گیا اسٹیٹ ہوڈ نہیں آیا. تو بٹریل بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے ہیو ٹو ریموو betrayals from the slate of politics. تھینک یو ویری مچ پیرزادہ عاشق صاحب, آپ دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں آئے, اس پروگرام میں شرکت کی. شیخ قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک ماحول بنانا ہوگا جس میں جو سیاستدان یہاں کا ہے وہ بھی اپنی کچھ پرتیت دکھائے, میدان میں آئے کہ میں نے یہ بات کی تھی اور مجھے یہ ملا, اس سے میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو شاید اس کے لیے مشکلیں بڑھتی رہیں گی. امید کرتے ہیں کہ پروسیس شروع ہو جائے گا اور اس میں کامیابی ملے گی. آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے, ملتے رہیں گے اس پروگرام میں. خدا حافظ.